السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے چینل کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید صاحب نے رونق بخشی ہے اور ہمیں جوائن کیے۔ اعزاز سید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مینٹور ہیں اور بہت ایکسکلوسیو اور دھماکے دار قسم کی سٹوریز کرتے آئے ہیں، اور ان کا یہ بھی تو رہا امتیاز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ان کی بڑی شاندار قسم کی گرپ ہے اور جو بھی سٹوری کرتے ہیں وہ 100% کریڈیبل ہوتی ہے۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شاید بھائی آپ کا شکریہ۔ اچھا شاہ جی، موسم تو تھوڑا سا چینج ہوا ہے، تھوڑا لائک سردی آ رہی ہے، جیکٹ پہن لی آپ نے؟ ہے نا، میں نے جیکٹ پہن لی، آپ نے کوٹ پہن لیا۔ کل تک ویسے میں اے سی ویسی بھی چلا رہا تھا، بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ ویدر جو ہے تھوڑا سا کول ہے لیکن ادروائز گرمی فیل ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی وجہ سے؟ 25-26 تک نا موسم تبدیل ہو جائے گا، یہ جو آپ گرمی لگ رہی ہے یہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں میرا خیال ہے کہ تبدیل ہو جائے گا۔ کوئی سمری موو ہو جائے گی کیا؟ سمری موو ہو جائے گی 17-18 تاریخ کو، 18-19 تاریخ کو سمری موو ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک پروسیس شروع ہو جائے گا۔ کنسلٹیشن آلریڈی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی جی۔ تو نیا آرمی چیف تعینات ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کتنے اس ٹائم میں لائک سمری موو ہونے کے بعد کتنے دنوں میں ڈیسیژن ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں عام طور پہ تو سمری پرائم منسٹر آفس منگوا لیتا ہوتا ہے 17 تاریخ کو، 18 تاریخ کو، اور وہ بھی بھیج دیتے ہیں اسی دوران میں۔ تو جب پرائم منسٹر سمری دیکھتے ہوتے ہیں تو بائی دیٹ ٹائم وہ کافی حد تک اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں، تو نیرو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ 3-4 دن اپنا ذرا بیک گراؤنڈ چیک اور یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ویسے میں خواجہ آصف کو بھی دیکھ رہا تھا، آپ کی بھی میں نے، آپ کا بڑا زبردست یوٹیوب چینل ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، ریگولرلی دیکھتے بھی ہیں۔ ابھی خواجہ آصف صاحب تھے، طلعت حسین صاحب کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس دفعہ اسمبلی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے اور آخری 2-3 دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، تو آپ کے پاس بھی اسی طرح کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں سمری خواجہ صاحب، میں ریکارڈ بتاتا چلتا ہوں۔ خواجہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ فرسٹ ویک آف نومبر ہم سمبلی موو کر دیں گے آرمی چیف کے لیے۔ نہیں، وہ میں خواجہ صاحب شاید بھول رہے ہیں، میں ریکارڈ بتا دیتا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب کی جو بطور آرمی چیف اپائنٹمنٹ تھی، اس کی سمری 17 نومبر کو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بالکل لیٹ نہیں ہوا۔ بالکل خواجہ صاحب مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے جتنے بھی شوز کیے ہیں یا ادروائز ان کا ہم نے میڈیا انٹریکشن دیکھا ہے، اس میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ فرسٹ ویک آف نومبر ہو جائے گی، بٹ وہ نہیں ہو سکی۔ بٹ شاہ جی یہاں ایک اور بھی ایک طرح سے ڈفرینس ہے کہ لاسٹ ٹائم تو جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی وہ اگست میں نوٹیفیکیشن آ گیا۔ نہیں، وہ تو ایکسٹینشن کی بات ہے نا، میں بطور آرمی چیف ان کی اپائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، اور اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف تھے، وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب تھے۔ تو اگر آپ چیک کریں اس وقت کے جو لوگ ہیں تو آپ کو اس بات کی تصدیق کریں کہ 17، اور خود جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو فرسٹ فارمل مبارکبادیں وصول کی ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ میں کردار ادا کیا تھا۔ ایک دو جرنلسٹ بھی ان میں شامل ہیں جن کا شکریہ ادا کیا گیا۔ جی سینیٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام بتا دیتا ہوں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا رول تھا۔ ابصار عالم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ابصار عالم صاحب بھی ہیں، لیکن جو میں یہ ذمہ داری سے بتاؤں گا کہ سینیٹر عرفان جو تھے ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جا جی، لائک ابھی کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر دیکھیں نا حالات خراب ہے، پولیٹیکلی انسٹیبل ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پہلے اسمبلی موو کر دی جاتی اور کیوں نہیں اپائنٹمنٹ ہو جاتی؟ اچھا دیکھیں، اس میں نا شاید بھائی مذائقہ کیا ہے؟ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ پہلے اس بات کا ایک پوائنٹ پہ یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ ہم قبل از وقت اس کی اپائنٹمنٹ کر دیتے ہیں، یعنی 1 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، ہم اپائنٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن میری جہاں تک اطلاع ہے کہ وہاں پر ویٹو ہو گیا کسی لیول پہ آ کے کہ یہ پہلے اپائنٹمنٹ نہ ہو۔ پھر ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جنرل باجوہ کو مشورہ دیا، یا شاید ظاہر ان کی کنسنٹ بھی ہوگی، تو کچھ خبریں آئیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، انڈر دا لا تو لے سکتے ہیں نا، جو امینڈڈ لا ہے اس کے تحت، تو وہ پھر معاملہ رہتے رہ گیا۔ لیکن یہ بات
میرے تک جو بات ہے ابھی تک تو ایکسٹینشن تو شاید مشکل ہی ہو, اگر ہو گئی تو بڑی حیران کن بات ہوگی, لیکن نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور جو جنرل باجوہ ہیں وہ جائیں گے باعزت طریقے سے, جو بھی پروسیس ہے. آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری دیکھی, انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے سٹوری کی ہے کہ پی ایم ایل این کے جو اسٹال واٹس ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کو بھی, اور باجوہ صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں. تو آپ نے تو کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے, تو کوئی چانس نہیں بنتا نظر آ رہا؟ پی ایم ایل این میں آپ کی بھی ایک دو لوگوں سے تو میری اور آپ کی اکٹھے بات بھی ہوئی تھی. دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا پاکستان از اے کنٹری ویئر ایوری تھنگ از پاسبل, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن لے کے اگر وہ قبول بھی کریں گے تو یہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. ابھی چند دن پہلے جنرل باجوہ این ڈی یو میں خطاب کر رہے تھے, تو وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا پہلا فکرہ ہی ان کا یہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے سب سے زیادہ ریگریٹ اس بات کا کہ میں نے ایکسٹینشن لی ہے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا میرا بیٹا بھی ناراض ہے. جی ریگریٹ ملٹی پلائڈ بائی ریگریٹ, تو از ایکول ٹو کرائم ہو جاتا ہے میرے خیال میں. بٹ رشاد جی میرا اوپینین ہے, میرا انالیسز ہے, میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے لیں گے. آئی مائٹ بی رانگ. نہیں یہ تو دیکھیں میں مستقبل میں اور آپ نہیں جاتے, ہماری اسیسمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. مجھے لگتا ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں گے. اچھا چلیں, اگر ایکسٹینشن جنرل باجوہ نہیں لیتے تو آپ کے خیال میں ہاٹ فیوریٹ کون ہے آرمی چیف کے؟ دیکھیں نا, یہ جو 4-5 لوگ ہیں جو پہلے نمبروں پہ ہیں, ان میں سے 2 بندے لگیں گے. اور عمر چیمہ نے اور میں نے اپنے چینل پہ بتایا کہ ہمارے خیال میں جو عاصم منیر ہیں اور جنرل اظہر عباس یہ موسٹ پرابلی یہ ہوں گے, اور پاسبل ہے کہ جنرل شمشاد خیر بھی ایک بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں. تو ہمارے خیال کے مطابق تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا آرمی چیف اور کوئی ایک چیئرمین جوائنٹ چیف. اچھا, ابھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو اظہر عباس پھر ایک طرح سے کیو میں آ گئے ہیں نا, اور پہلے ایسے ہی کہا جا رہا تھا کہ ان پہ شاید سعودی عربیہ کا اعتراض ہے, تو سعودی عربیہ کا ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, عاصم منیر کے حوالے سے بھی 21 تاریخ تک میرے خیال میں آرمی چیف فائنل ہو جائیں گے. 21 نومبر کو محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اور محمد بن سلمان جب دورہ کریں گے تو ان سے ملاقات کرائی جائے گی نئے کمانڈر کی. بڑے امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, یہ بڑے, اور چند گھنٹوں کے لیے وہ آ رہے ہیں پاکستان میں. تو میری معلومات ہے, یہ ہم ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں میں, تو وہ میرے خیال میں 21 تک فائنل ہو جائے. اچھا, اگر فار ایگزامپل عاصم منیر صاحب آ جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, تو عمران خان صاحب ان کو قبول کر لیں گے, کنٹروورشل نہیں بنائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب آرمی چیف لگ جائیں گے تو کوئی ان کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. اگر کسی نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو وہ بات میرا نہیں خیال کسی کے بھی حق میں جائے گی, انسٹیٹیوشن کے حق میں بھی نہیں جائے گی, کہ ظاہر ان کی کمانڈ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا ہوگا. آرمی اور ملٹری جب ان کا کوئی کمانڈر نامینیٹ ہو, پھر اپنے کمانڈر کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہوتے ہیں بالکل کرتے جب وہ اپنا چارج لے لے. کچھ جی ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ساحر شمشاد کو آرمی چیف مان لیں, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک انفارمیشن آ رہی ہے نا مارکیٹ میں. دیکھیں مارکیٹ میں ہر جس وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں. اب ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بتانا ہے, ہر بندے نے یہ بتانا ہے کہ ہم ویری ویل انفارمڈ ہیں, کہتے ہیں ایسا ہی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سینئر آفسر کا کسی بھی سیاستدان سے رشتہ جوڑنا ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ بڑی زیادتی ہوگی اس آفسر کے ساتھ بھی. اور اگر سیاستدان نہیں, کہا جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن عمران خان کو پچ کر رہا ہے کہ آپ ساحر شمشاد صاحب کو لے, یہ کہا جا رہا ہے. یہ سولڈ, لیکن میں دیکھیں نا انسٹیٹیوشن کون ہے, کیا انسٹیٹیوشن جنرل باجوہ ہے؟ کیا جنرل باجوہ عمران خان کو کہیں گے؟ میں ایک سوال ہے نا, ایک بات, اچھا کیا انسٹیٹیوشن میں کوئی اور جرنیل ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں, نومبر 2013 میں چلے جائیں, جب جنرل کیانی کی اپائنٹمنٹ ختم, ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی, ایکسٹینشن ختم ہو رہی تھی, جنرل کیانی کی ٹینیور جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور تھا وہ ختم ہو رہا تھا, اور جنرل راحیل شریف کی جب اپائنٹمنٹ ہونی تھی, تو جنرل کیانی کیا چاہتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ جنرل کیانی چاہتے تھے کہ ایک اور ایکسٹینشن, جنرل راشد بن جائے آرمی چیف, ٹھیک ہے, ایکسٹینشن کی شاید خواہش تھی.
وہ چاہتے تھے جنرل راشد بن جائیں. راشد قریشی نہیں جنرل راشد. ہاں جنرل راشد وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. لیکن جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ان کو آرمی چیف نہیں لگایا, انہیں اور پھر جنرل راحیل شریف کو لگا دیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ تھے ایٹ دیٹ ٹائم, وہ چاہتے تھے کہ ان کو تعینات کر دیا جائے. اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس بڑی سفارشیں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی کا تو سینیریو اس طرح سے, اور گورنمنٹ نے کلیئرلی کہہ بھی دیا ہوا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ جنرل باجوہ کی مرضی سے آئے گا. تو آپ کے خیال میں ایک تو یہ بات کتنی درست ہے, دوسرا کہ جنرل باجوہ کی چوائس کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو آرمی کی جو روایت رہی ہے اس میں جنرل کیانی واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنرل راشد بن جائیں چیف. جنرل راحیل شریف نے نہیں کسی کا نام دیا تھا. عام طور پہ جو جنرلز ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ عام طور پہ نام نہیں دیتے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ان کا کلیگ ہے, سارے کلیگز ہوتے ہیں, باقی ناراض ہو جائیں گے, باقی ناراض نہ ہو جائیں. تو جنرل باجوہ کی چوائس ہو سکتا ہے کوئی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی کون نہیں ہو سکتا. کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نام نہ بتاؤں تو اچھا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے کچھ بات ہوئی ہے اس طرح کی, تو نام نہ بتائیں تو. عاصم منیر صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان کی چوائس ہو. نہیں میرے پاس نہیں معلومات ایسی, لیکن میرے خیال میں وہ نام نہ بتائیں تو وہ اچھی بات ہے. اچھا یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, آپ کی معلومات ٹھیک ہو, میرے پاس یہ چاہتی انفارمیشن ہے کہ جنرل باجوہ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے لیے ساحر شمشاد صاحب سے وعدہ کیا ہوا کہ میں آپ کو بنواؤں گا. یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ بنانا پرائم منسٹر نے ہے نا. ہاں بنانا یہ پرائم منسٹر نے. تو پرائم منسٹر ہمارے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ خود سے ڈیسیژن لے سکیں بغیر جنرل باجوہ صاحب کے بغیر, مرضی کے بغیر. بالکل ٹھیک نقطہ ہے, پرائم منسٹر نے پاورفل نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر سٹینڈ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر سٹینڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر. پی ایم ایل این کس کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے؟ پی ایم ایل این کر رہی ہے نواز شریف کی پالیسیوں کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں جو ان کی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہو. میرا یہ خیال. اگر ایکسٹینشن جنرل باجوہ لیتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اس کو قبول کر لیں گے؟ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو جائے. عمران خان صاحب نے تو ایک پہلے انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہو جائے جنرل باجوہ. لیکن جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے کیا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کے لیے ٹھیک ہے؟ اس بات کا فیصلہ آرمی نے کرنا ہے, جنرل باجوہ نے کرنا ہے, یا پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے, پالیسی میکرز نے کرنا ہے. شاہ جی کوئی ڈیوائڈ کی بھی بات آ رہی ہے, سننے میں آ رہی ہے کہ 6 جنرلز ایک طرف ہیں, 3 جنرلز ایک طرف ہیں. دیکھیں یہ جو ڈیوائڈ شوائڈ کی باتیں آتی ہیں, یہ باتیں کوئی سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں, فوج کے جرنیل ہیں. اچھا اب وہ اپائنٹمنٹ کا ایک ٹائم ہے, ان کی جو 5 بندے جن میں سے کسی ایک نے آرمی چیف بننا ہے, ان میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں چیف بنوں, کیوں نہیں خواہش ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب اس موقع کے اوپر ڈیوائڈ کی باتیں کرنا اور کوئی اس طرح کی باتیں کرنا, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. یہ تقسیم عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, جو بات آپ فرما رہے ہیں نا. تو دیکھیں میرے خیال میں اوپینین کوئی ہو سکتی ہے, کسی ان لوگوں میں اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایز اے کمانڈ کوئی تقسیم ہے. یہ جو ہی نئی کمانڈ ہوگی سارے سلوٹ کریں گے, جو بھی نیا چیف آئے گا سب اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ فلاں ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, شاید ٹھیک ہے, ایکس ٹھیک ہے, وائی سے. یہ اوپینین. عاصم منیر صاحب بڑے پروفیشنل آدمی ہیں بائی بک. میری ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں میرے کافی سارے جاننے والے ہیں, اور بڑی ہر بندہ ان کو ایڈمائر کرتا ہے, ان کے پروفیشنلزم کو. بائی بک چلنے والے ہیں, بائی لا چلنے والے ہیں. بٹ ابھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے اگینسٹ کیمپین شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پہ. یہ کبھی پہلے ماضی میں نہیں دیکھتے ہیں کو ملا, کیا وجہ اس کی؟ جنرل فیض حمید صاحب یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید F10 میں جا کے صدر عارف الوی سے, اسد عمر سے اور ڈیفنس منسٹر جو فارمر ہیں ان سے ملے تھے. اور بھی ان کی ملاقاتیں ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید خود امیدوار تھے, کسی ٹائم پہ بڑے ہاٹ فیورٹ امیدوار تھے, اب وہ نہیں رہے. اب وہ عمران خان صاحب کو رپورٹڈلی ایڈوائز کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے سینئر آفسر یہ اس طرح خفیہ ملاقاتیں کرنا یہ کوئی
مناسب عمل ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کیمپین کسی بھی ایک آفسر کے بارے میں چلانا، میرا نہیں یہ خیال کہ یہ کوئی مناسب عمل ہے. میرے خیال میں اگر وہ کیمپین ان کے کہنے پہ نہیں بھی چلی تو ان کے عزیزوں نے یہ چلائی ہے، تو یہ تو خود جنرل فیض کے ساتھ جاتی ہے. تو جنرل فیض کو چاہیے نا کہ وہ رکوائیں کہ یہ اس طرح کی حرکت نہیں. ابھی پھر عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ اور بھی سوشل میڈیا پہ کیمپین ان کے علاوہ بھی، اور لگ رہا ہے کہ ایک ہی جگہ سے وہ کیمپین آ رہی ہے. عمران خان صاحب اور ان کے جتنے ہواری اور حامی ہیں، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا ادروائز پولیٹیکل ارینا میں ہیں، وہ بھی سازی کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر پر سعودی عربیہ نے اعتراض کر دیا. دیکھیں نا، اب وہ یہ باتیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. جب جنرل باجوہ آئے تھے تو آپ کو یاد ہو کہ جنرل باجوہ کی دفعہ بھی ایک قادیانی کا کیمپین چلا دیا گیا تھا، تو ان کے اوپر بھی کہہ دیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کتنا اس سے بھی المیہ بڑا یہ ہے کہ میں اور آپ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. پاکستان میں بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں پولوشن بہت بڑا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج بہت بڑا مسئلہ ہے، آبادی کا اضافہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بنیادی ایشوز کے اوپر ہم بات نہیں کر پا رہے اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی ایک کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے تو کوئی دوسرا کے خلاف. یہ غلط باتیں ہیں میرے خیال میں. لیٹ اٹ بی دا وے اٹ از. نواز شریف، جیسے پہلے آپ نے کہا، نواز شریف کس کو چاہتے ہیں آرمی چیف بنا؟ میرے یہ خیال ہے، جہاں تک میری اطلاع ہے، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو سینیئرٹی ہے اس کو فالو کیا جائے. کیونکہ ماضی میں نواز شریف صاحب سینیئرٹی کو آگے پیچھے بھی کرتے رہے ہیں، مختلف انداز سے بھی کر کے. سب سے زیادہ آرمی چیف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیے ہیں، سب سے زیادہ. تو ان کا ایک تجربہ بھی ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ فیلڈ ناکام تجربہ ہے. تو نہیں، وہ تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا نا. مجھے بتائیں کہ ایک آرمی چیف اگر بیک پہ چلے جائیں تو وہ جنرل ایوب نے لگایا تھا، جنرل یحییٰ خان. تو جنرل یحییٰ نے ایوب کو فارغ کر دیا تھا. ایک آرمی چیف مشرف صاحب نے لگایا تھا جنرل کیانی کو، اور جنرل کیانی نے مشرف کو فارغ کر دیا. تو یہ جو تجربے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے ویک ڈیموکریٹک سسٹم کا. ہماری جو فوج ہے وہ اقتدار میں آتی رہی ہے، وہ بڑی طاقتور ہو گئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اقتدار میں آنے کی وجہ سے وہ سیاست میں بھی آ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہماری فوج کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو وچ از اے گڈ تھنگ فار دی انسٹیٹیوشن ہے. اور خدا کرے کہ ان کی باتوں پر لوگ یقین بھی کرنا شروع کریں. یعنی کہ یہ جب تک ابھی یقین نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ سیاست میں رہے نا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو بھی یقین نہیں آتا کہ یار یہ نہیں ہے. ہم ڈاؤٹ کرتے کہ نہیں ہے یہ سیاست میں. تو جب یہ لوگوں کو اور مجھے اور آپ کو یقین آ جائے گا نا، تو اس وقت انسٹیٹیوشن ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی مضبوط ہو. پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہو، فوج اپنا کام کرے، پاکستان کی انتظامیہ مضبوط ہو. تو میرے خیال میں یہ ہمارا مطمئن نظر. تو شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے معاملات طے پا رہے ہیں، فائنل ہو رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ ہے. جس طرح آپ صرف آرمی چیف پہ اپوائنٹمنٹ پہ توجہ دے رہے ہیں، تو ادھر بھی آرمی چیف ہی زیر غور ہے. تو باجوہ صاحب کو کبھی نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دیں گے؟ میرا نہیں خیال. لیکن اگین وہ پولیٹیشین ہے نا، کہ نواز شریف صاحب کی تھرو آؤٹ پالیسی رہی ہے نو ایکسٹینشن پالیسی. لیکن انہی نواز شریف صاحب کی اسی پارٹی نے ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون کی حمایت کی، تو یہ اور بلا مشروط کی اور غیر مشروط کی. ٹھیک ہے، تو یہ غیر مشروط کی، بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی، آخری ایک آدھ سوال ہے کہ یہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو. تو کس طرح سے انفلوئنس کر پائیں گے یا کر سکتے ہیں تھرو لانگ مارچ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نا، آئیڈیل طریقہ کار کیا ہوگا؟ آئیڈیل طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب بندے بہت زیادہ اکٹھے کر لیں، وہ آ جائیں اور کورٹ میں پٹیشن کر دیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کورٹ میں پٹیشن کیا کرتے ہیں؟ آرمی چیف کے ہاں کنٹروورشل کرنے کے لیے، اور کورٹ ایکسیپٹ کر لے. پہلی بات مجھے تو آئی ول بی امیزڈ کہ اگر کورٹ ایسی کوئی پٹیشن قبول بھی کر لے. میرا نہیں خیال. تو یہ پاسبلٹی آپ نے بڑا زبردست سینیریو کھینچا کہ وہ بندے یہاں اسلام آباد لے آئیں اور وہ پٹیشن کورٹ میں ڈال دیں جی، اور کہیں کہ یہ آرمی چیف ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک، مجھے وہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ان کے ذہن میں ہے. اچھا، ہاں جی، یہ بالکل بات ہے.
اچھا میرے خیال میں جیسے میں نے ان کو انالائز کیا یا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور ڈفرینٹ آپشنس کو میں نے ایکسپلور کیا تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے جیسے آپ نے یہ ایک بڑا زبردست سینیریو دیا اور بڑی زبردست خبر بھی دی تو میرے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈٹرمنڈ نظر آتے ہیں اور ہوپ فل نظر آتے ہیں آپٹیمسٹک نظر آتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی خطرناک ٹائپ بھی پلان ہے کوئی خطرناک قسم کا بھی پلان ہے کہ وہ بندے لے آئیں گے اور کچھ طاقت سے انفلوئنس کریں گے چیزوں کو. یہی پلان ہے. اچھا یہ بالکل کوئی خون خرابے والا نہیں لیکن خون خرابہ اگر بندے مر جاتے ہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس طرح وزیر آباد میں ہوا ہے بالکل صحیح تو پھر عمران خان صاحب کا پلان تو کامیاب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ایک یعنی کہ ایک ایسی سچویشن بنے گی تو لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. خدا کرے جو بھی آرمی چیف آئے وہ پاکستان میں فوج کی عزت اور وقار کو اس طریقے سے بڑھائے کہ وہ فوج واپس بیرکوں میں جائے, مکمل طور پہ اس کا انتظامی کردار ختم ہو, اس کا فوجی کردار بہت ضرور ہے, اس کا سیاسی کردار ختم ہو, اس کو انشور کرے. انہوں نے اعلان تو کیا اگلا آرمی چیف نے اس کو انشور کرنا ہے, تو خدا کرے کہ وہ کرے. کسی سیاسی جماعت کو اے بی کو وہ سپورٹ نہ کریں, کسی دھرنے کو سپورٹ نہ کریں, کسی کوئی نہ کرے. ماضی میں ہوتا رہا نا یہ سب کچھ, تو بندوں کی خرید و فروخت نہ ہو. بالکل صحیح. تو شاہ جی سمری بھی روکی جا سکتی ہے جس طرح سے عمران خان صاحب نے بڑی ساری سمریز بھی رکھوائیں, گورنر کی بھی سمری رکھوائی انہوں نے, تو اسی طرح کی آرمی چیف کی جو سمری ہے وہ تو پریزیڈنٹ نے ہی سائن کرنی ہے, اپروو کرنی ہے. انڈر دا لا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ اپوائنٹ کر سکتا ہے نا. لیکن اگر فرض کریں یہ عمران خان صاحب یہ کام کریں گے, یہ بات آپ سوال کر رہے ہیں یا میں یہ سوچتا ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ادارے کی یا جس انسٹیٹیوشن کے کمانڈر کی یہ سمری ہونی ہے ان کو نہیں ہے پتہ. ان کو بھی پتہ ہے نا, کبھی یہ لا نہیں ان کو بھی پتہ ہے, تو انہوں نے بھی اپنے کو میکنزمز تو رکھے ہوں گے نا, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی میکنزم تو رکھے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے شاہ جی, آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو اکتوبر میں پروموشنز کی ہیں, کوئی 12 کے قریب انہوں نے جنرلز پروموٹ کیے ہیں, تو 10 تو جنرلز کی سیٹس موجود تھیں, تو 3 لاسٹ اکتوبر میں ہو گئے تھے, ریٹائر ہو گئے تھے, لیکن ان کو پروموٹ نہیں کیا. ایک جنوری میں ہو گیا تھا, پھر ایک کی ڈیتھ ہو گئی, شہید ہو گئے, اور 5 جو تھے وہ لاسٹ سپٹمبر میں ہو گئے. تو پھر انہوں نے جو 4 پہلے والے لیفٹیننٹ جنرلز تھے اور سارے ملا کے 10-12 جنرلز کو ابھی کیوں پروموٹ کیا, پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہ دیکھیں جو بھی کمانڈر جا رہا ہوتا ہے نا, آرمی چیف جنرل کیانی جا رہے تھے, یہ راحیل شریف صاحب جا رہے تھے, مشرف صاحب جا رہے تھے, تو ان کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ جی میں فلاں جگہوں پہ اپنے بندے لگا دوں تو ایک میری لیگسی قائم رہے. تو یہ لیگسی کا ایشو ہے, لیگسی کا ایشو. چلے بہت شکریہ اعزاز سید صاحب, آپ نے ہمیں اب تک قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے وی لاگ دیکھا, آپ کو کتنا پسند آیا ضرور بتائیے گا کمنٹس پہ, اور دوسرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس وی لاگ کو شیئر کیجیے. بہت شکریہ.